پاکستانی فوج کہتی ہے کہ عمران خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یہاں تک کہ انہیں ذہنی مریض تک کہا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جمہوری ہے، انٹالرنٹ ہے اور پرامن جمہوری اختلاف کو طاقت کے ظالمانہ استعمال سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی فوج کے درمیان ایک طرح کی کانفرنٹیشن روز بروز شدید ہوتی جا رہی ہے۔ کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا، دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی۔ صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ اور اس کا براہ راست فوری اثر ملک میں عوام میں بڑھتی ہوئی تقسیم اور ملک کے استحکام پر پڑ رہا ہے۔ لانگ ٹرم اثرات کے بارے میں سوچیں تو جمہوریت اور فوج دونوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستانی فوج پاکستان کے سیاسی اور آئینی نظام پر حاوی ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق سویلین الائز یا اتحادیوں کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک ہائیبرڈ نظام، اس کے ساتھ ساتھ ایک بے اثر عدلیہ اور سیاسی جماعتیں، لگتا تو یہ ہے کہ فی الحال تمام خطرات کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود حالیہ ٹینشن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خطرہ یا کم سے کم خطرے کا پرسیپشن، اس کا تاثر ابھی پوری طرح ٹلا نہیں ہے۔ اس پس منظر میں آج سیربین میں 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ فوج اور عمران خان کے درمیان یہ کانفلکٹ، یہ کشیدگی ملک کو کس سمت میں لے کر جا رہی ہے اور اس کا بحیثیت ایک ادارہ فوج پر اور بحیثیت ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ پورا پروگرام دیکھنے کے لیے اپنی ڈیوائس کو ٹلٹ کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج اور عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کے درمیان آج کل آخر چل کیا رہا ہے۔ 4 دسمبر کو سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر عمران خان کے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کی گئی جس میں بظاہر وہ باتیں تھیں جو عمران خان نے اپنی بہن سے ان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران کی۔ آپ نے شاید یہ پوسٹ دیکھی ہو۔ یہ کافی لمبی پوسٹ ہے جس کے آغاز میں ہی چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کو ایک ذہنی طور پر غیر مستحکم یا مینٹلی انسٹیبل شخص کہا گیا ہے۔ اس پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی مورل ڈیگریڈیشن یا اخلاقی گراوٹ پاکستان میں آئین اور رول آف لا کی مکمل تباہی کا باعث بنی ہے، جس کی وجہ سے ہر پاکستانی شہری کے بنیادی انسانی حقوق غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ کافی لمبی پوسٹ ہے جس میں عمران خان قید تنہائی، ذہنی ٹارچر کا الزام لگاتے ہیں اور کچھ پی ٹی آئی لیڈرز کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ خیر، اس پوسٹ کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس میں عمران خان کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کی مبینہ طور پر آرمی مخالف سوشل میڈیا پوسٹ کی ویڈیو چلائی۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں عمران خان کو ایک ذہنی مریض قرار دیا اور کہا کہ اس پوسٹ کو وائرل بنانے میں دراصل انڈین میڈیا اور انڈین خفیہ ادارے سے منسلک اکاؤنٹس کا ہاتھ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان پر فوج مخالف بیانیے کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ اب ایک قومی سلامتی کا ایشو بن گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کے بعد پشاور میں اپنی ریلی میں اور پھر ایک پریس کانفرنس میں بھی اس کا جواب دیا۔ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے الفاظ میں ان سے مخاطب ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک جعلی سینیٹر میں اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے انٹرم چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کی گئی باتوں کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا اور ایک سینئر آفیسر کی طرف سے ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کے بارے میں اس طرح کی زبان کا استعمال جمہوریت کے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ چلیں یہاں ذرا نا ایک سیکنڈ رک کر اس ساری صورتحال کو فوج یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر اب صرف بری فوج کے سربراہ ہی نہیں، اب وہ نہ صرف فیلڈ مارشل ہیں بلکہ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں۔ فیلڈ مارشل کی حیثیت سے انہیں تاحیات آئینی تحفظ حاصل ہے۔ ساتھ ساتھ اس وقت ایک ایسی سیاسی حکومت اقتدار میں ہے جس کے بارے میں ناقدین کہتے ہیں کہ اس نے خود حکومت میں سویلین سپیس کو سرنڈر کیا ہے اور اب وہ ایسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ خود کو منوا سکے، خاص طور پر 27ویں ترمیم کے بعد۔
تو اگر اس وقت سب کچھ قابو میں ہے تو فوج کو اس قدر سخت رد عمل کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے یہی سوال قومی سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سید محمد علی سے پوچھا۔ ایک پیغام ان کے میڈیا ونگ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جناب فوج جو ہے دباؤ ڈالنے کی جو کوشش ہے اس کے زیر دباؤ نہیں آئے گی، بلکہ اس سے وہ مزید پرووک ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے ایک مثال بنا دیا ہے جنرل فیض حمید کو ان تمام ریٹائرڈ افسران کے لیے جو کسی قسم کی سیاست میں انوالو ہونا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، کہ وہ فوج کے قانون اور نظم کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پابند رہیں گے اور ان کو رہنا چاہیے۔ یہ دو پیغام ہیں۔ اگر فوج اتنا سخت رسپانس دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ان کے ایک ٹویٹ پہ مبنی، یا اور بھی اگر اس میں فیکٹرز تھے، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دراصل عمران خان اتنے ارریلیونٹ نہیں ہوئے ہیں جتنا فوج چاہتی ہے کہ ہم سمجھیں وہ ہو گئے ہیں ارریلیونٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوال ان کی ریلیونس سے زیادہ خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کو، جس طرح کہ اس دن ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ببانگ دہل، کہ وہ قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ فوج یہ سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عدم تعاون جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی اور فوج پر دباؤ ڈالنے کا سب سے اہم حربہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں فوج کی نفسیاتی اعتبار سے بھی اس کی قیادت کے ساتھ ساتھ اس کے رینک اینڈ فائل کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اب اس سارے بیک اینڈ فورس کے بعد پی ٹی آئی اور فوج کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان کی یہ ایکس پر پوسٹ اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور پھر کشیدگی میں مزید اضافہ۔ میں نے صحافی اور تجزیہ کار بے نظیر شاہ سے پوچھا کہ یہ سب ہوا کیوں؟ اس وقت کیا مختلف ہے؟ میری رائے میں وہ یہ چیز ہے کہ اس وقت جو یہ ہائبرڈ نظام ہے وہ بہت مضبوط اور بہت کانفیڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جیسے 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، 2/3 اکثریت جو ملی ہے، پھر مئی میں جو ہوا بھارت کے ساتھ، اس نے اس نظام کو زیادہ کانفیڈنس دیا ہے، زیادہ مضبوط کیا ہے۔ پھر ایک نوٹیفیکیشن کا بھی معاملہ تھا جو بیچ میں آیا، جس پہ بہت بحث ہوئی، اسپیکولیشن ہوئی کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اور میری رائے میں یہ بھی ایک بڑے انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے فوراً بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی۔ تو میرے خیال سے یہ کچھ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ اگر ہم اس وقت ایک سخت موقف بھی لیں گے ایک سیاستدان کے خلاف تو ہماری طرف کوئی بیک لیش یا کوئی سخت ریاکشن نہیں آئے گا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ ایسا لگتا ہے بظاہر یہ جو مبینہ ہائبرڈ نظام ہے کافی کانفیڈنٹ ہے اور کافی پر اعتماد ہے ایک طرح سے اس وقت، تو اس طرح کے ان دیٹ کیس اس سچویشن میں اس طرح کے سخت رسپانس کی کیا ضرورت تھی پھر؟ میرے خیال سے ایک ایسا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ اب اگلے 10-5 سال کی پلاننگ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید لگتا ہے کہ بالکل ہی سائڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو۔ شاید اس وجہ سے بھی اس نظام کو لگا کہ عمران خان صاحب پہ اور سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس پریس کانفرنس نے ایک چیز جو ان انٹینشنلی پروو کر دی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب ابھی بھی بہت ریلیونٹ ہے اور بہت پاپولر ہے پولیٹیکلی۔ تو ایسے میں ان دونوں فریقوں کو یہ جو ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے ان دونوں کو کیا ملا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک فوج کا سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سوال ہے، تھوڑا سا بیک فائر کر گئی وہ پریس کانفرنس؟ اس وقت عمران خان صاحب میری رائے میں ہی ڈز ناٹ ہیو مچ ٹو لوز، کیونکہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس وقت سسٹم میں۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے جیل میں ہیں، ان کو اگلے شاید کچھ سالوں تک ان کو نظر آ رہا ہے وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، بہت سے دروازے ہیں جو ان کے لیے بند ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب پہ دباؤ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے یہ ایک لوز لوز سچویشن ہے، کیونکہ ایک تو کانفیڈنس بھی اوور آل آپ کے نظام میں کم ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں ملک میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب دنیا میں اپنا تاثر بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت زیادہ جو لوز کرے گی وہ حکومت اور ریاست کے۔ ویسے صحافتی اور سیاسی تجزیہ اپنی جگہ، عام لوگ اس کانفرنٹیشن کو، الفاظ کی اس جنگ کو، ان سخت ہوتے رویوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذمہ دار ہم دونوں طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور اس کو ریزالو اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ ایک کانورسیشن بہت سی چیزیں ٹھیک کر دیتی ہے، جو ملک ادھر ادھر ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اس بات سے۔ کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خان صاحب کی
جو عوام میں پاپولیرٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، لیکن وجہ وہی ہے کہ غلطیاں ہیں کچھ، ان کو سدھارا جائے اور دوبارہ ہم خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے، ان کو پہلے اتنا انوالو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جب پیچھے 3 جنرلز آئے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالومنٹ تھی۔ اگر دونوں اپنی اپنی سائڈ سے اپنی اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کر لیں کہ اگر خان صاحب بھی سوری کہتے ہیں اور آرمی بھی سوری کہتے، آرمی کی غلطی ایز کمپیئر ٹو ادر زیادہ ہے۔ جب تک ترامیم جو ہیں وہ عوام کے مفاد میں نہیں ہوں گی، جب تک وہ ریاست کے مفاد میں ہی رہیں گی، تب تک یہ جو چپکلش ہے یہ برقرار رہے گی۔ ہمیں ایک ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، وہاں بیٹھیں، بات کریں، اپنے سوالوں کو رکھیں، وہ اپنے سوالوں کو رکھیں، پھر اس کے جواب نکلیں۔ تو جمہوریت کی یہی طرز ہے کہ آپ اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ سڑکوں پر گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کو حکومتی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ مین سٹریم میڈیا میں پارٹی کے لیڈر عمران خان کا نام بھی نہیں لیا جاتا، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پارٹی کو روکنا حکومت اور فوج کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ وہ اسپیس ہے سوشل میڈیا، جہاں پی ٹی آئی اپنے موقف کا اظہار کھل کر اور بلا روک ٹوک کرتی ہے۔ تبصرہ نگاروں کے خیال میں یہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پی ٹی آئی کے پاس اس وقت عوام تک اپنا موقف آزادی سے پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ حکومت اور فوج یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر ملک اور فوج کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ پی ٹی آئی اس الزام سے انکار کرتی ہے۔ بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل قابو سے باہر ہو گیا ہے اور اس میں کام کرنے والے کچھ لوگ خود پی ٹی آئی کی بھی نہیں سنتے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پارٹی کے کارکن امریکہ سے چلاتے ہیں۔ پارٹی کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی کے بارے میں نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں مقیم پی ٹی آئی رہنما عاطف خان سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان کی فوج اور حکومت الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم فوج اور ملک کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے اور اینٹی پاکستان کانٹینٹ بناتی ہے۔ وہ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے نا، اس کو یہ بولنا کہ یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، یہ بڑا انفیئر ہوگا۔ اٹس این آرگینک موومنٹ۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، کل پرسوں اب یہ جو جیل کے باہر کل جو ہوا ہے، جو واٹر کینن صبح کے 5 بجے، تو قوم دیکھ نہیں رہی، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ پی ٹی آئی کوئی لیڈ کر رہی ہے، کوئی نیریٹو۔ یہ دس از این آرگینک موومنٹ، اور جب تک کوئی اس ٹیمپریچر کو نیچے نہیں لایا جائے گا، یہ آرگینک موومنٹ ہے۔ بڑی قوم ہے، اسٹرانگ ڈائسپورا ہے، آپ پاکستان میں کنٹرول کریں گے، اوورسیز ڈائسپورا اتنا اسٹرانگ ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو یہ چیزیں اور یہ ٹیمپریچر اور زیادہ ریز ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو پارٹی کا سوشل میڈیا چلانے والے جو لوگ ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آرگینک موومنٹ چل رہی ہے نا، اس کا پریشر سب کے اوپر ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر بھی ہے، اس کا پریشر ہمارے اوپر بھی ہے، اس کا پریشر پی ٹی آئی آفیشل پر بھی ہوگا۔ لیکن یہ بات بولنا کہ پی ٹی آئی کی جو وہ آفیشل یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہیں، بالکل ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا ایک چین آف کمانڈ ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پی ٹی آئی چلاتا ہے یا پی ٹی آئی کے آفیشلز چلاتے ہیں، وہاں سے بھی اس طرح کی پوسٹ سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخرکار ایشوز تو بات چیت سے حل ہونے ہیں نا، لیکن جس طرح کا ماحول پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی سے کریٹ ہو رہا ہے وہ اس ڈائیلاگ پروسیس میں ایک رکاوٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس کو یہ سٹیپ لینا ہے؟ ٹیمپریچرز کو کس کو نیچے لانا ہے؟ ہم لوگ تو ہم اس وقت نہ گورنمنٹ میں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل آئی آلسو بلیو ان کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہے، لیکن فرسٹ سٹیپ کس نے لینا ہے؟ میں بالکل یہ آپ کو بولتا ہوں، دونوں سائڈوں کو ایک سٹیپ پیچھے پاکستان کی خاطر آنا پڑے گا، ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور ان ٹیمپریچرز کو نیچے لانا پڑے گا۔ جب ٹاپ پہ لوگ ٹیمپریچرز کو تھوڑا نیچے لائیں گے نا، تو سوشل میڈیا ہو گیا، یہ ایون آرگینک موومنٹ بھی ہوگی۔ میں آپ کو شیور کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں آپ بالکل کتنی پازیٹیوٹی آ جائے گی اس میں بھی۔ سوشل میڈیا کے علاوہ پی ٹی آئی کی مجموعی سیاسی حکمت عملی بھی زیر بحث ہے۔ پی ٹی آئی اپنی سیاست کو رول آف لا اور سویلین سپریمیسی کی جدوجہد قرار دیتی ہے۔ پارٹی کا موقف ہے کہ عمران خان سیاسی انجینئرنگ کا نشانہ بنائے گئے ہیں۔ مین سٹریم میڈیا میں پی ٹی آئی کی سرگرمیاں کم ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن پارٹی کا بیانیہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پارٹی کی اب تک جو سیاسی حکمت عملی رہی ہے اس سے پارٹی کو کیا ملا ہے؟ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسمبلیز میں موجود پی ٹی آئی کے رہنما تو مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان ایسا ہونے نہیں دیتے۔ پی ٹی آئی ایک طرف اور فوج اور حکومت دوسری طرف کھڑے ہیں۔ سیاسی خلیج اور کشیدگی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کی خواہش اور ڈیمانڈ ہے کہ فوج اور حکومت پہل کرے اور ڈائیلاگ کا ماحول بنانے کے لیے سختیاں کم کرے، لیکن دوسری جانب سے ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔
بات ذاتیات اور گالی گلوچ تک پہنچ گئی ہے. تو یہ صورتحال ملک کو کس جانب لے جا سکتی ہے؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے پریڈکٹ کرنا، کیونکہ میرے خیال سے ہم ایک بالکل انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں اس وقت. عمران خان صاحب ان ماضی میں جو ہمارے سیاستدان رہے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ رہا ہے ان سے بہت مختلف ہے. ماضی میں ہمارے جو سیاستدان تھے ان کے کچھ ریڈ لائنز ہوتی تھیں، کچھ رول آف دا گیمز تھے جو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید بھی کرتے تھے تو ان کو کراس نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب ہم نے دیکھا ہے وہ رولز آف دا گیم پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے. اس قسم کے ذاتی حملے وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، بلکہ ان کے سیاست کا یہ ایک حصہ ہے، کبھی سیاستدانوں پہ کبھی اداروں پہ، تو بڑا مشکل ہے. اور دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کریک ڈاؤن جو ہے مزید سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی جماعت پہ کریک ڈاؤن کرتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا وہ کریک ڈاؤن کم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ پچھلے 3 سالوں سے پورا کا پورا ایک نظام ایسا بنایا گیا ہے، یہ پورا سسٹم ہی ایسا ہے جو بنایا ایسا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو سسٹم سے باہر رکھا جائے. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب جو چل رہا ہے، جو کشیدگی ہے، جو یہ ٹینشنز ہیں، اس کا ایز این انسٹیٹیوشن بحیثیت ایک ادارہ جو فوج ہے اس پر کس طرح کا اثر پڑے گا؟ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس پر کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اور میں کہوں گی ریاست کے لیے یہ ایک بڑا ایک انٹروسپیکشن کا مومنٹ ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. 18 ملین ووٹ ملے تھے پی ٹی آئی کو پچھلے الیکشن میں، شاید اس سے بھی زیادہ. جب آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اس قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو ایلینیٹ کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے جو اپنے فیصلے ہیں ان سے ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سسٹم میں جو تھوڑی بہت سپیس ہے اس کو بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی رکھے اور سپیس میں رہے. لیکن یہ الیکشنز کو بوائیکاٹ کرنا، نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹیز سے استعفے دینا، اور اب کہا جا رہا ہے جیسے اس دن کہ شاید ہم نیشنل اسمبلی کے اور پارلیمان سے بھی استعفے دے دیں. بہت ضروری ہے اس وقت اپوزیشن کے لیے کہ وہ سسٹم میں رہیں اور سسٹم میں رہ کے ریلیونٹ رہیں، اپنی پارٹی کو گیلونائز کریں اور اپنے ووٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جس اتاب سے گزر رہی ہے ایسا پہلے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی اسٹیبلشمنٹ کی سختیاں برداشت کر چکے ہیں. ان کے رہنما بھی جیلیں کاٹ چکے ہیں، عدالتوں میں دھکے کھا چکے ہیں اور میڈیا میں پابندیوں کا سامنا کر چکے ہیں. لیکن ان جماعتوں کو واپس اقتدار میں آنے سے نہیں روکا جا سکا. تو کیا عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ مستقبل قریب میں اس کے امکانات میں نہیں دیکھ رہا، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کے بھی مختلف ادوار میں اختلافات رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک حقیقت ہے. لیکن 2 چیزیں جو پی ٹی آئی اور خصوصاً اس کے بانی نے اپنی حکمت عملی کے طور پہ بروئے کار لائی، وہ میں سمجھتا ہوں ماضی میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحب کا بھی عالمی سطح پہ بڑا قد کاٹ ہے، اثر و رسوخ ہے. انہوں نے کبھی عالمی طاقتوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. اور دوسرا، انہوں نے فوج کے اندر ریٹائرڈ اور سرونگ افسران میں تقسیم ڈالنے کی اور ان کو استعمال کرنے کے لیے فوج کی موجودہ لیڈرشپ کے خلاف کوشش نہیں کی. یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے موجودہ حکمت عملی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کمپلیٹلی ناقابل قبول بناتی ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ موجودہ مرکزی حکومت کے لیے بھی یہ امپاسبل بنا دیتی ہیں کہ وہ ان کو کوئی اولیو برانچ آفر کرے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. فوج اور عمران خان کے درمیان ایک کانفلکٹ، یہ کشیدگی ملک کو کس سمت میں لے کر جا رہی ہے، اور اس کا بحیثیت ایک ادارہ فوج پر اور بحیثیت ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہم سب کے سامنے ہے. فوج اور عمران خان کے درمیان یہ کشیدگی ملک کو مزید منقسم اور نتیجتاً مزید کمزور کر رہی ہے. دوسرے سوال کا جواب بھی مثبت نہیں. عمران خان اور فوج کی اس کشیدگی کے اثرات فوج کے لیے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لیے اچھے نظر آتے ہیں. ایک طرف ملک کا سب سے طاقتور ادارہ اور دوسری طرف ملک کی سب سے مقبول سمجھی جانے والی سیاسی جماعت. غیر جانبدار مبصرین کے مطابق خود کو ایک مقبول لیڈر اور پارٹی کے مد مقابل کھڑا کرنے سے فوج کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آئینی ترامیم کے ذریعے مزید طاقت اور تحفظ حاصل کرنے سے شاید حل نہ ہو.
فوج کی سیاست میں مداخلت کے خود فوج کے لیے کس طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں، اس کی ایک مثال ابھی ریسنٹلی جنرل فیض حمید کو ملنے والی سزا بھی ہے۔ اگر ماضی سے سبق لیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ پانسا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔